السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ البقرہ الف لام میم پارے کا تجوید کورس ہے۔ اس میں ہم پہلے سارے قواعد جو ہم نے مدنی قاعدہ کورس میں پڑھے تھے وہ ہم سمجھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی آخر میں تجوید کریں گے۔ پہلے ہم آیت نمبر 11 کی کو سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آیت نمبر 12 کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد الف سے باریک حرف ہے، اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف ہے، کاف حرف اقفا میں سے یہاں پہ اقفا ہوگا، اس لیے ہم یہاں پہ اقفا کریں گے اور ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ تنوین کے بعد حمزہ ہے، الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں حمزہ ہو جاتا ہے، اس لیے تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، والین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یہاں دونوں جگہ کھڑی حرکات ہے، یہ جو یا ہے یہ بالکل خاموش رہے گا، اس کو نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد یہاں پہ قا ہے، قا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ ہم رکیں گے اور ہم نے وقف کی علامات میں پڑھا تھا کہ جہاں پہ کھڑا زبر ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ایسے کہ ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ میم ساکن ہے اور یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے اور ہم یہاں پہ وقف کریں گے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وقف میں جب کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے، ساکن ہوتا ہے تو وہ ساکن ساکن ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہاں پہ ہم رکیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف اندر کھینچ کر ادا کریں گے۔ را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را کو پور پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ را کو ہم پور پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف سے باریک حرف ہے، اس لیے الف باریک میم ساکن بعد حمزہ ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن بعد کاف ہے اور یہاں پہ نون ساکن بعد تا ہے، دونوں حروف اقفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اقفا ہوگا، یعنی ہم گناہ کر کے ادا کریں گے۔ میم ساکن بعد صاد ہے، صاد حروف مستعل یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ یہاں کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک کلپ میں دار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، اس کو ایک کلپ میں دار کھینچ کر ادا کریں گے۔ وقف تام کی علامت ہے، ہم یہاں پہ رکیں گے، وقف کریں گے اور ہم نے وقف کی علامت پڑھا تھا کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم وقف میں اس کو ساکن کر دیں گے۔ اور یہاں پہ حروف مد کے بعد جو حروف مد کے بعد اگر کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو وہاں پہ مد عارض ہوتے، یہاں پہ مد عارض ہے، یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک کلمہ کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر جیم ہے، جیم وقفے جیم حروف کلکلا میں سے ہے، یہاں پہ کلکلا ہوگا اور جب کلکلا حروف ساکن ہوں میں کلکلا خوب ظاہر ہوتا ہے، یہاں پہ کلکلا خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، الف میں در کھینچ کر ادا کریں گے۔ اللہ زجل کلام سے پہلے زیر ہے، یہاں بھی اللہ زجل کلام کو ہم باریک پڑھیں گے اور یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف اقفا میں سے یہاں پہ اقفا ہوگا، یعنی ہم گناہ کر کے ادا کریں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں موجود ہے۔ کھڑی حرکات روپ مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، جو کھڑا زبر ہوتا ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام، کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام اور الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے ہم حروف مدہ سمجھ لیں اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں موجود ہے، کیونکہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہم مد منفصل کریں گے۔ اور یہاں پہ جیم ہے، سیم قاعدہ ہے یہاں پہ اور ہم یہاں بھی کلکلا کریں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف میں در کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون ساکن بعد دال ہے، دال حروف اقفا میں سے یہاں پہ اقفا ہوگا۔ با حروف کلکلا میں سے اور کلکلا حروف جب مشدد ہوں ان میں کلکلا جماع کے ساتھ ادا ہوتا ہے، یہاں پہ کلکلا جماع کے ساتھ ادا ہوگا۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف میں در کھینچ کر ادا کریں گے۔ صاد وقف مرخص کی علامت ہے اور یہاں پہ ہمیں آگے ملا کر پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم یہاں پہ ملا کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اس کو ایک الف میں در کھینچ کر ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، والین ہے، اس کو بغیر کھینچے کے بغیر جھٹکا دے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد عین ہے، ان حروف ہلکی میں سے یہاں پہ اظہار ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفوی ہوگا، یہاں پہ گناہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف سے باریک حرف ہے، الف کو باریک پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یہاں بھی گناہ نہیں کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف تام کی علامت ہم وقف کریں گے۔ وقف کی علامت پڑھا تھا جب کسی حرف کے اوپر زبر ہو تو وقف میں وہ ساکن ہو جاتا ہے، یہاں پر یہ ساکن ہو جائے گا۔ اور حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو، میں بارہا بتا چکی ہوں کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو مطلب کوئی بھی حرف وقت کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو وہاں پہ مد عارض ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی تجوید کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا من
كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.